ارے بدبختو، اللہ سے ڈر ہی نہیں لگتا تمہیں؟ اتنا مذاق نماز تراویح کا؟ نہ کروانے والوں کو خدا کا خوف ہے، نہ یہ بدتمیزیاں کرنے والوں کو خدا کا خوف آ رہا ہے کہ تم اللہ کے حضور پکڑے جاؤ گے۔ ارے اللہ اکبر۔ 3 دن کا قرآن پاک ختم ہو رہا ہے، حافظ ریل بلا کے رکھے ہیں، سبحان اللہ۔ جدہ انہوں نے ایمرجنسی ہے، انہوں نے جانا کہیں اور ہے۔ پھر اب اس میں کیا ہے، حافظ صاحب قرآن سنا رہے، پیچھے 5-10 بندے، 2-4 بڈھے، 2-4 شوقین جو مخلص لوگ بھی ہوتے ہیں وہ سن رہے، اور باقی جنتا باہر کوئی چائے پی رہا ہے، کوئی گپے مار رہا ہے، کوئی بیڑیاں پی رہا ہے۔ اور ادھر جب حافظ صاحب نے 1 گھنٹے بعد کہا اللہ اکبر، تو گدھوں کی طرح دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں رکوع میں جانے کے لیے۔ ارے بدبختو، اللہ سے ڈر ہی نہیں لگتا تمہیں؟ اتنا مذاق نماز تراویح کا؟ نہ کروانے والوں کو خدا کا خوف ہے، نہ یہ بدتمیزیاں کرنے والوں کو خدا کا خوف آ رہا ہے کہ تم اللہ کے حضور پکڑے جاؤ گے۔ ارے تم اپنے گھر میں اگر تمہارے باہر سے آ کے کچھ ذرا سی بدتمیزی کرے تمہیں برداشت نہیں ہوتی، تم خدا کے گھر میں خدا کی گئی عبادت کے اندر بدتمیزیاں کرتے ہو، اس کے اندر گنڈا گردی کرنا چاہتے ہو۔ اندازہ لگاؤ کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ یہ ان لوگوں سے بھی بڑا گناہ ہے جو بد نمازی ہیں، مسجد تک نہیں آتے، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے جو لوگ نماز کا کھیل بنا رہے ہیں، تماشا بنا لیا تراویح کی نماز کا۔ کہاں جانا ہے بھائی؟ جانا کہاں ہے؟ 3 دن بعد قرآن ختم کر کے کہاں جانا ہے؟ 15 دن بعد، 11 دن بعد، 14 دن بعد ختم کر کے کہاں جانا ہے؟ متولی صاحب، پردھان جی، صدر صاحب، یہ جو 15 دن بعد، 14 دن بعد یہ آوارہ گردیاں کرتے پھریں گے پورے محلے والے اگلے 15 روزوں تک، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا گیا کبھی جا کے کہ قرآن پاک کتنا پڑھنا ضروری ہے، کتنا پڑھنا ضروری نہیں؟ اور ایسے بھی حافظ لے آئے ہیں اٹھا کے جو سارا سال داڑھی منڈواتے ہیں، سارا سال سگریٹیں پی رہے ہیں، اور جب رمضان آیا تو کلی کر کے تھوڑی سی داڑھی رکھ کے آگے جناب مسلح کے اوپر کھڑے ہو گئے۔ کھیل بنایا مسجدوں کو، تماش بھی نہیں کرنا چاہتے رمضان المبارک میں۔ ارے رمضان اللہ نے اس لیے فرض کیا ہم پر کہ یہ سارا سال جو 11 مہینے بگڑ جاتے ہیں یہ سدھر جائیں، ان کی عادتیں اچھی ہو جائیں، یا کوئی بندوں والے رنگ ڈھنگ میں آ جائیں، یا اپنے رب کے دوست بن جائیں، یہ محمد رسول اللہ کی اتباع کرنے والے ہو جائیں۔ یہ رمضان المبارک میں ہی بدماشیاں شروع کر دی۔ کئی تو لسٹیں بنائے پھر رہے ہیں، آج فلاں جگہ قورمہ کھانے جانا، آج فلاں جگہ۔ ارے بھائی یہ مہینہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، کوئی قورمے بریانیاں کھانے کے لیے رمضان نہیں بنایا گیا، ٹھوس کے کھانا کھانے کے لیے رمضان نہیں بنا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کہاں لکھا کہ بھی افطاری کی دعوتیں کرنا بہت ضروری ہیں؟ کہیں کوئی ذکر نہیں۔ اگر کر بھی رہے ہیں چلیے، اگر آپ اس کو شریعت کے مطابق کریں، کوئی نماز کا انتظام ہو، کوئی اہتمام ہو کہ جانا پھر دوبارہ جا کے اپنی تراویح بھی پکڑنی ہے، شرکت کرنے والوں کو بھی کوئی شرم حیا ہو کہ ہم نے واپس ٹائم پہ اپنی مسجد میں پہنچنا ہے، جا کے ہمارا قرآن نہ چھٹ جائے، کوئی اس میں لینا دینا نہیں ہے، بس منہ اٹھایا اور چل پڑے۔ رمضان کے مقصد کو فوت کرنا چاہتے ہیں کہ جو مقصد رمضان ہے۔ لیڈران بھی چاہتے ہیں کہ بھئی ہماری واہ واہ ہو جائے، کئی لوگ اپنا گھر دکھانے کے لیے افطاری کی دعوتیں کر رہے ہیں۔ یاد رکھو، جس بندے میں خود کوئی قابلیت نہیں ہوتی وہ چاہتا ہے کہ میری گاڑی کی تعریف ہو، میرے کپڑوں کی تعریف ہو، میرے گھر کی تعریف ہو، لیکن اصل تو بندہ وہی ہے جس کا کردار اچھا ہو، لوگ اس کے کردار کی گفتگو کرتے ہیں۔ ورنہ آپ کو یہی کام کرنا پڑے گا کہ جی لوگ ہماری تعریف کریں، فلاں کا نام کیا، فلاں کام کیا۔ پھر مسجدوں میں، جن مساجد میں افطار کا انتظام نہیں ہے، لوگوں کے، مسلمانوں کے علاقے ہیں، گھر ہیں، ان کو اس طرف کوئی توجہ نہیں کہ کتنے مسافر آئے ہیں، ان کا کیا انتظام ہے، نہیں، کوئی توجہ نہیں ہے۔ اور جہاں بڑے انتظامات ہیں افطار کے، وہاں جو لوگ افطار کرنے جا رہے ہیں ان کی صفائی کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے کہ بس اٹھے اور چل دیے، بس سبوں کے اوپر وہی کوڑا کرکٹ چھوڑنے کا۔ رمضان ڈسپلن کا نام ہے، تہذیب تمدن کس طرح قائم ہوگا؟ بندہ اللہ کے قانون میں، اللہ کے آرڈر میں، خدا کے نظام میں کیسے آئے گا ایک بندہ؟
اس لیے روزہ رکھا کہ یہ پورے کا پورا ڈھل جائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر. اس نے اپنے اتنے پروٹوکول کھڑے کر لیے, اپنی ضرورتیں اتنی بنا لی, کوئی اہتمام نہیں. کتنے نوجوان بیٹھے ہیں یہاں پر, آپ تمام مساجد میں چلے جائیں, ان کو پوچھیں کبھی مسجد میں جھاڑو مارا ہے تو یہ چپ ہو جائیں گے, کبھی مسجد کی بیت الخلائیں صاف کی ہیں تو کوئی جواب نہیں ان کے پاس. کہ کبھی مسجد کے نظام میں کوئی خدمت انجام دی نہیں. رمضان المبارک میں اگر ہم بڑی بڑی خرابیاں کریں گے تو روزہ ہم کو فائدہ دینے والا نہیں ہے. روزہ اتباع کا نام ہے, اللہ سے وفاداری کا اعلان ہے, محمد رسول اللہ کے قانون کے مطابق سنت کے مطابق چلنے کا نام ہے, دوسروں کی مدد کرنے کا نام ہے, محبت کے ساتھ دوسروں سے گفتگو کرنے کا نام ہے, گرتے ہوئے کو سہارا دینے کا نام ہے, غریبوں کی مدد کرنے کا نام ہے, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق 5 نمازیں جماعت سے پڑھنے کا نام ہے, اپنی زبان سے گالی نہ دینے کا نام روزہ ہے, اپنی آنکھوں سے دوسروں کی بیٹیوں کی طرف گندی نگاہ نہ ڈالنے کا نام روزہ ہے, اپنے ہاتھوں کو گناہوں سے روکنے کا نام روزہ ہے. اس کو روزہ کہتے ہیں. یہ تھوڑی کہ سحری کی اور اس کے بعد سو گئے, شام کو مغرب کے وقت اٹھے, پھر افطاری کرنے کے بعد سڑک پہ گھومنے کے لیے نکل گئے. یہ روزہ تھوڑی, اس کو روزہ تھوڑی کہتے ہیں. اپنے روزے کا نظام بنائیے. یہ جو پروٹوکول بنتا ہے باقاعدہ لکھا جاتا ہے اتنے بڑے وی آئی پی آئے گا, یہاں اترے گا, وہاں جائے گا, وہاں جائے گا, یہ صرف بڑے لوگوں کے لیے تھوڑی ہے. ہر ایک انسان کی زندگی کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے, چاہے وہ امیر ہے چاہے وہ غریب. اگر وہ اپنی زندگی کا نظام نہیں بنائے گا, آپ کہیں جی بس سو گئے, جتنے بجے آنکھ کھلے گی اتنے بجے سویر, نہیں. جب دل چاہے گا کھائیں گے, جب دل چاہے گا کھانا چھوڑ دیں گے, نہیں. جب وقت ملے گا سوئیں گے, جب وقت نہیں ملے گا دیر تک جاگیں گے, نہیں. آپ جس مقام پہ بھی ہیں اپنا زندگی کا ایک نظام بنائیں. کبھی رات کو اتنے بجے عشاء کے بعد آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ فلاں کام ہے, یا فلاں بندے سے ملنا ہے, یا فلاں گھر کی ضروریات نپٹانی ہے, اس کے بعد مجھے ہر حالت میں سونا ہے. اتنے بجے صبح اٹھنا ہے, اتنے بجے سحری کرنی ہے, اتنے بجے فلاں مسجد میں نماز کے لیے جانا ہے, اتنا پارا قرآن پاک کا فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے, اتنے بجے گھر کے لیے جاؤں گا یا سیر کرنے کے لیے جاؤں گا, اتنے بجے کام پہ نکل جاؤں گا, اتنے بجے ظہر ہوگی. اپنی زندگی کا اگر آپ شیڈیول نہیں بنائیں گے, صرف رمضان میں ہی نہیں عام دنوں میں بھی, تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. زندگی کا نظام بنانا ضروری. دفتروں میں وقت کیوں دیتے ہیں بھائی 9 بجے آنا ملازمت کے لیے, 5 بجے چھٹی دیں گے. ان کو پتا ہے کہ اگر وقت طے نہیں کریں گے پھر تو یہ اپنی مرضی سے جب مرضی آئے جب مرضی چلے جائیں. ریل گاڑی چلتی ہے, وقت کیوں طے کرتے ہیں کہ اسی وقت پہ آپ پہنچے, آپ کو آپ کی سواری مل جائے. اگر ڈرائیور کو کہہ دیں اپنی مرضی سے دوڑاتا رہے پھر تو کسی کو بھی وہ سواری حاصل نہیں ہوگی. جو کھڑے ہوں گے مل گئی, نہیں کھڑے ہونا نہیں ملی. نمازوں میں جماعت کے وقت اسی لیے متعین کیا کہ لوگ مقررہ وقت پر آ جائیں, ایک ساتھ نماز پڑھیں. آپ اپنی زندگی کا کوئی وقت ہی نہیں متعین کر رہے, جب جب دل چاہ رہا ہے وہ کر رہے ہیں. زندگی کو نظام کے اندر لے کے آئیں. رمضان کا مطلب یہی ہے. جن کو جلدی لگی ہوئی ہے نا, فٹافٹ تراویح پڑھ کے جانا ہے, اطمینان سے سوچو جانا کہاں ہے, جانا کہاں ہے, جانا تو کہیں نہیں. تراویح کو بوجھ نہ سمجھیں. آپ نے خود بوجھ بنا لیا 15 دن میں. اچھا 15 دن کی تراویح ہوگی تو ظاہر سی بات ہے حافظ روز 2-2.5 پارے پڑھے گا. 26 دن کی ہوگی, ظاہر سی بات ہے روز 1 پارا پڑھے گا. اب 1 پارا 45 منٹ میں پڑھ کے ساری مسجد فارغ ہو رہی ہے, اور کہاں وہ 1.5-2 گھنٹے. آپ نے خود مشکل پیدا کی. حافظوں کو بھی جلدی ہے کیونکہ ہم نے نظام میں اپنے نظام کے اندر دولت کے دخل کو بڑھایا. رمضان المبارک کی جو موٹی غلطیاں ہیں وہ مت کیجیے. نہ اپنی مرضی سے سحری کا ٹائم متعین کیجیے, نہ اپنی مرضی سے افطار کا ٹائم متعین کیجیے. نہ اپنی مرضی ماری ہے کہ جی اتنی تراویح پڑھنی ہے, بھاگ جانا ہے, نہیں.
29वें رمضان تک جب تک چاند نظر نہیں آتا اطمینان سے نماز تراویح پڑھیے، روز کم از کم فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد آدھا پارہ قرآن شریف پڑھیے، تاکہ آپ کا ذاتی طور پر بھی 1 یا 2 قرآن پاک رمضان المبارک میں مکمل ہو جائے۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے سارا قرآن آسمان دنیا پہ نازل فرمایا ہے۔ تو اپنے گریبان میں جھانکنا ہے اس بار۔ کس کے گریبان میں جھانکنا ہے جی؟ دوسروں کے نہیں۔ سلام پھیر کے یہ نہیں دیکھنا کون آیا کون نہیں آیا، سلام پھیر کے یہ اندازہ لگانا ہے کہ میں نے نماز اچھی طرح پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی۔ رات کو بستر پہ لیٹ کے یہ سوچنا ہے کہ آج میں نے کتنے لوگوں کی بے عزتی کی، اور پھر اپنی اس غلطی کو سدھارنا ہے۔ بستر پہ لیٹ کے یہ سوچیں آج کتنی عورتوں پر گندی نگاہ ڈالی قصدن جان بوجھ کے، تاکہ کل کو یہ غلطی نہیں کرنی۔ بستر پہ لیٹ کے یہ سوچیں آج کس کے ساتھ ٹھگی مار لی، تاکہ کل کو اس کے ساتھ معافی مانگ کے اپنا معاملہ درست کر لیں۔ دل کے اندر جو برائیاں ہیں، دل کے اندر جو برائیاں ہیں، روزہ اس لیے تھوڑی رکھا گیا ہے کہ آپ کو بھوکا رکھنا ہے۔ آپ کو بھوکا صرف اس لیے رکھا گیا کہ آپ کو سارا دن یاد رہے کہ آج میں کچھ الگ کر رہا ہوں۔ اور وہ الگ کیا ہے؟ کہ آپ دنیا کے باقی انسانوں سے الگ ہیں۔ کیوں الگ ہیں؟ کیونکہ آپ کی آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، کیونکہ آپ کی زبان میں ذکر ہے، کیونکہ آپ اپنے ہاتھوں سے غلط کام نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کو غصہ نہیں آئے گا، کیونکہ آپ کسی سے آج لڑیں گے نہیں۔ وہ الگ یہ تھوڑی ہے کہ آپ بھوکے ہیں۔ نہیں، بھوکے تو بہت سارے لوگ پھرتے ہیں۔ تو وقت بھی ہو گیا ہے، میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو موٹی موٹی خرابیاں ہیں جو نمازیوں میں ہم لوگ ایک دوسرے کے اوپر نگاہ رکھتے ہیں وہ، اور رمضان میں سحری اور افطاری میں اور بھاگ کے جلدی جلدی تراویحاں نپٹانے کی جو تکلیف ہے، دعا کیجیے اللہ کریم مجھے اور آپ سب کو اس سے نجات عطا فرمائے، اور یہ رمضان پا لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان کو اچھی طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔